Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am here with you with the 19th lecture اور اس کے لیے ہم تھوڑا سا پچھلے لیکچر کو ریفر کریں گے اور میں نے آپ کو کل 2 لیٹر سکھائے تھے, نے ڈسکشن کی تھی کہ لیٹر رائٹنگ جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اس کی ٹون کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور ایک نیگیٹو بات پازیٹیولی کیسے پورٹرے کی جاتی ہے. فرسٹ جو آپ کا لیٹر تھا اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کریڈٹ ریفیوز ہوا ہے, بٹ دیر ور نو ورڈز آف نو اور ریفیوزل اور وی ول ناٹ یا وی آر انیبل ٹو, اس طرح کی کوئی بھی چیز اس کے اندر آپ نے نہیں دیکھی. اور آپ نے دیکھا کہ اس میں کتنی فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے اس کو, جو آپ کا کلائنٹ ہے, کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے 12 months اگر جب تک پورے نہیں ہو جاتے تو یہ ہماری ایک پالیسی ہے کہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے کریڈٹ کارڈ, تو اس کو پورا کر لیں. اینڈ ان دا مین ٹائم واٹ یو کین ڈو از یو کین گو اراؤنڈ ٹو آر آؤٹلیٹس اینڈ ڈو یور شاپنگس آن ڈسکاؤنٹس بیکاز دے آر اویلیبل. اور ہماری ایک اچھی آؤٹ لیٹ کھلا ہے اور اس کی سیلیبریشن میں ہم یہ ڈسکاؤنٹس دے رہے ہیں. اس کے ساتھ یہ بھی تھا وی آر سینڈنگ آؤٹ اے فلائر ٹو یو. فلائر جو ہے وہ آپ کو ایک ایڈورٹیزمنٹ سا ہی ہوتا ہے اور وہ ایک سیلس لیٹر بھی اس کو کہہ دیتے ہیں, بزنس لیٹر بھی وہ ہے کیونکہ اس میں ساری چیزیں آپ کو انفارمیشن دی جاتی ہے اور وہ فلائر ان کے پاس پہنچایا گیا. اینڈ دین they were also intimated that the newspaper is going to have a lot of information about it. So keep on looking at your newspaper اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی چیزیں جو ہیں وہ دیکھتے رہیے اور آپ دیکھیں کہ آپ کو 12 months بھی کے بعد ہم آپ کو کریڈٹ دے دیں گے. تو اس طرح سے in a by the way manner بات کرنا اور کسی کو برا نہ لگے, کسی کو برا فیل نہ ہو, ہرٹ نہ ہو, وہ چیزیں سب ہم نے دیکھی کہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. سیکنڈلی جو لیکچر ہم نے دیکھا, جو لیٹر دیکھا, اس میں یہ تھا کہ آپ نے ایک سینیریو ہے, اس کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ سی ڈی روم جو ہے اس کو ریپلیس کرنا ہے, تو وہ آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ ریپلیس ہو جائے, اس کا ٹائم بھی گزر گیا ہے, لیپس ہو گیا ہے, اینڈ یو وانٹ اے گڈ ڈسکاؤنٹ آلسو. تو وہ ساری چیزیں بھی آپ نے دیکھی کہ کس طرح سے ایک کمپنی نے وہ سی ڈی روم کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل دی اور پیراگراف میں ڈویژنز کس طرح سے ہوئیں, کہاں کون سے ورڈز یوز کیے گئے اور کتنا اس کے ٹون کو میلے ڈاؤن کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ جی دس از دا پرابلم وی آر فیسنگ and please suggest how we can resolve it in a positive manner اور ہمیں اس کو کس طرح سے اچھی طرح سے ڈیل کرنا ہے. سو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں. اینڈ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ we have been with you for the last 6 years, تو اس کے لحاظ سے ہمارا یہ ریلیشن شپ بڑا پرانا ہے اور ہم ایک دوسرے کو بڑا ریگارڈ کرتے ہیں, تو وی ہوپ کہ آپ ہمارے لیے ان سب چیزوں کو بھی ریگارڈ کریں گے اینڈ یو ول گیو اس اے گڈ ڈسکاؤنٹ یا گڈ آئیڈیا کہ ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے. سو ٹوڈے وی اسٹارٹ ود ان ڈیٹ کرٹک ریجیکٹنگ اے جاب ایپلیکیشن. جاب ایپلیکیشن کی ریجیکشن ہے یہ, ٹھیک ہے. جو میں آپ کو ہیڈنگز یہ جو ہیڈنگز آپ کو بتاتی ہوں, یہ آف کورس یہ ہمارے ریمائنڈر کے لیے ہیں, ان کو کہیں اس طرح سے لکھیے گا مت, ٹھیک ہے. یہ صرف ہمارے لیے ہے کہ واٹ دا لیٹر از اباؤٹ. سو وی شیئر دس انفارمیشن, لیکن اس انفارمیشن کو آپ لوگوں نے بالکل بھی لکھنا نہیں ہے. دس از فار آر جو ہمارے کمفرٹ کے لیے یہ چیز ہے کہ یہ لیٹر جو ہے کس بارے میں ہے. بریڈلی اینڈ جیکسن سرٹیفائڈ پبلک اکاؤنٹنٹ, ٹھیک ہے, 223 برینڈن اسٹریٹ, بیلاکسی, مسیسپی 39530, اور یہ سارے کوڈز وغیرہ دیے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے یہ آپ کا لیٹر سٹارٹ ہو رہا ہے. بریڈلی اینڈ جیکسن اینڈ دس از دی لیٹر ہیڈ. یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ پورا ایک لیٹر ہیڈ ہے
اور اس کو دیکھیں کہ یہ کس طرح سے لکھا گیا ہے. دیر آر لیٹر ہیڈس ریٹن ان ڈفرینٹ مینرز. کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ پہلے اسٹریٹ آئے یا پہلے سٹی آئے, لیکن فیکسز, ای میل ایڈریسز, all those things which are included, they come into the category of letterhead. اور لیٹر ہیڈ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ فرسٹ اس پہ کالم میں بھی ہو سکتا ہے, اور اینڈ کے کالمز میں یہاں پر بھی لیٹر ہیڈز ہوتے ہیں. سو یو کین, اٹ ڈپینڈس آن دی آرگنائزیشنز اون ول. ان کا اپنا ایک رائٹنگ اسٹائل ہوتا ہے, ان کا اپنا ایک پروجیکشن ہوتی ہے, تو وہ جس طرح سے بھی کرتے ہیں, دیٹ از انٹائرلی اپ ٹو دیم. بوتھ آر کریکٹ. لیٹر ہیڈ اوپر لکھا ہوا اور لیٹر ہیڈ نیچے لکھا ہوا دونوں صحیح ہیں. پلیز ریممبر دیٹ. یہ مت سمجھیے گا کہ لیٹر ہیڈ اگر نیچے لکھا ہوا ہے تو وہ کچھ لیٹر ہیڈ غلط ہے. اٹ از ناٹ دیٹ وے. اوکے, سو وی اسٹارٹ. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ یو ول سی دیٹ دیز آر آل ان فل بلاک رائٹنگ اسٹائل. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ فل بلاک رائٹنگ اسٹائل جو ہے دیٹ از موسٹ ایکسیپٹیبل, سب سے اچھا وہی ہوتا ہے. اور اس کو ہم اسی طرح سے کیونکہ ایک نیٹنس آپ دیکھیے کہ اس میں آ رہی ہے. سو دا نیٹنس وچ از دیئر, دا اسپیسنگ اراؤنڈ, وہ بہت نیٹ کلین ایک آپ کو اچھی سی آؤٹ لک دے رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا کہ گڈ پینٹنگ اے گڈ پکچر, تو وہ آپ کو اچھی لگتی ہے. اس کے کلر کمبینیشنز اچھے ہوتے ہیں, اس میں سچویشن ایک اچھی سی دی ہوئی ہوتی ہے, اور اسی طرح سے آپ کو وہ پینٹنگ اگر سمجھ میں آ جائے تو وہ آپ کو بہت اچھی لگتی ہے. اینڈ یو آر ریڈی ٹو گو فار اٹ, یو ریڈی ٹو بائی اٹ. سو لیفٹ ہینڈ سائڈ کمز یور ڈیٹ, and then Miss Kate DeSico, 472 Belleville Way, Biloxi, MS 39530. ٹھیک ہے, تو ریسیور کا ایڈریس ہے, اور اس کے بعد سبجیکٹ لائن ہے. کیونکہ سبجیکٹ لائن بلینک ہے, اس کے بارے میں ہم لیٹر کے بعد سوچیں گے. ٹھیک ہے, اور ہم اس میں ایڈیشنز کریں گے, اور آپ بھی سوچئے, دیکھیے, اینڈ سجیسٹ اے گڈ سبجیکٹ لائن ٹو اس. ٹھیک ہے. Dear Miss DeSico, we appreciate your application for the position of tax accountant. ٹھیک ہے. So starting we appreciate. ٹھیک ہے, یہ آپ کے لیے ایک morale booster ہو گیا, یہ ایک positive direction آ گئی towards what you are basically going to suggest. آپ کیا اس کے اندر سجیسٹ کریں گے, کیا چیز آپ ان کو بتا رہے ہیں, آپ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. آف کورس گڈ ول جو ہے وہ ہمیشہ پازیٹیولی آپ کو لی جاتی ہے, اینڈ یو آر ویری ہیپی اینڈ یو آر ویری سیٹسفائیڈ اباؤٹ واٹ ایور دا کورسپونڈنس از, اگر اس کی بگننگ ہی پازیٹیو ہو. یور اپلیکیشن فار دا پوزیشن آف ٹیکس اکاؤنٹنٹ. ٹھیک ہے, full stop. Your academic record and previous accounting experience indicate your willingness to work hard. ٹھیک ہے. اب ان کے پاس یہ جو براڈلی اینڈ جیکسن ہے, ان کے پاس ایک اپلیکیشن آئی, اور یہ ہے ریجیکٹنگ اے جاب اپلیکیشن, ریجیکشن ہے اس میں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم مس ڈیسیکو کو جاب ریفیوز کر رہے ہیں, بٹ ہم کس طرح کر رہے ہیں. اپریسیشن آ گئی, اینڈ دین ہی سیز دیٹ یور ایکیڈیمک ریکارڈ اینڈ پریویس اکاؤنٹنگ ایکسپیرئنس. کمنٹ کیا گیا ہے, بہت پازیٹیولی لیا گیا ہے کہ آپ کا پچھلا ایکیڈیمک ریکارڈ اینڈ آف کورس یور اکاؤنٹنگ ایکسپیرئنس شوز اس دیٹ یو آر اے ولنگ ورکر اینڈ یو آر اے ہارڈ ورکنگ پرسن. ٹھیک ہے. سو یہ دیکھیں, یہ 2-3 باتیں, ولنگنیس, ہارڈ ورک, اپریسیشن, ایکیڈیمک ریکارڈ, یہ سب چیزیں جو ہیں, سب چیزوں کو آنر کیا جا رہا ہے کہ یس یو آر, یور ایکیڈیمک ریکارڈ از ویری ویری گڈ, بہت اچھا ہے, اور اس کے ساتھ آپ کا اکاؤنٹنگ ایکسپیرئنس بھی بہت اچھا ہے. اٹ شوز دیٹ یو آر اے ہارڈ ورکنگ پرسن. سو یہ کوالٹیز آپ کے سامنے آتی ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے
ان سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلا جا رہا ہے اور بڑا کیئرفلی بڑا اچھی طرح سے سب چیزیں جو ہے وہ کنوے ہو رہی ہیں. سو تھنک اباؤٹ دی ایکسپریشنز which are being used, think about the positive wordings which are being used, and you will see کہ یہ سب کچھ کتنا positive اور کتنا authentic ہوتا ہے. Those of us who had the opportunity to talk with you on your visit believe you have much to offer the right firm. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں the right firm, یعنی کہ انہوں نے انڈیکیٹ کر دیا کہ ہم آپ کے لیے رائٹ فرم نہیں ہیں یا اویلیبل نہیں ہیں. تو آپ اس میں یو سی ورڈز میننگز ود ان دا ورڈز ہے, اور ہڈن میننگز اس کے اندر آپ کو آ جاتی ہیں کہ جن لوگوں نے آپ سے بات کی, the people who had the opportunity to talk to you, انہوں نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا, انہوں نے بھی یہ سوچا کہ آپ جو ہیں بہت کچھ کسی آرگنائزیشن کو آفر کر سکتی ہیں, کسی صحیح آرگنائزیشن کو. ٹھیک ہے, the way it has been put up, it doesn't say کہ we are not keeping you or we don't have any place for you یا your credentials are not up to the standard. ایسی کوئی بات نہیں کی گئی. ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیزیں ہوں, لیکن انہوں نے یہ سب چیزیں مینشن نہیں کی ہیں. So he says that those of us who had the opportunity to talk to you, انہوں نے یہی بلیو کیا کہ you have a lot to offer to the right firm. So see the first paragraph building up, کس طرح سے وہ بلڈ اپ کر رہا ہے, کس طرح سے وہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ جو شخص آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ they don't have the job for you, how he is putting things. Appreciation, commendability on the academic record, previous experience کا reference, یہ سب چیزیں آپ کو دی جا رہی ہیں. And see how nicely the first paragraph has been built up. اور اسی میں انڈیکیشن بھی آ گئی ہے کہ you have much to offer the right firm. So they are actually not the right firm for this person. So how they are doing it, how they are talking about it is something entirely different. بالکل ایک الگ سی چیز ہو جاتی ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی بات کس طرح سے پٹ اپ کی جا رہی ہے, اور and that is the art of business communication. Second paragraph says, because there were over 30 applicants for this position, the selection process was quite difficult. کیونکہ 30 سے زیادہ اپلیکیشنز تھیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کو اسپیسنگ بھی ہے. ٹھیک ہے, ہر پیراگراف کے بعد آپ کی اسپیسنگ ہے in the full block style. ٹھیک. So what they said was, because there were over 30 applicants for this position, the selection process was difficult. Difficult تھا because بہت سارے لوگ تھے, over 30 applications تھیں, اور ان کے ساتھ ان کو اسکرین آؤٹ کرنا بڑا مشکل تھا. ان کو دیکھنا, ان کو کیئرفلی ریڈ کرنا, اور پھر اس میں سے جو آف کورس جو لیجبل کینڈیڈیٹس تھے ان کو ہم نے ایڈریس کیا. However, after much consideration, we have decided to hire an applicant with over 10 years experience in tax accounting. ٹھیک ہے, تو انہوں نے یہ آپ کو بتا بھی دیا. ابھی تک کوئی ریفیوزل, کوئی نو, کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہے. سیکنڈ پیراگراف بھی بڑا کمپریہنسو ہے, سچویشن بتائی گئی ہے, اپنی آرگنائزیشن نے اپنے آپ کو ایک کلیئرٹی دی ہے, کلیئر کی ہے پوزیشن کہ ایک کینڈیڈیٹ کی ویکنسی تھی, 30 اپلیکیشنز, اوور 30 اپلیکیشنز تھیں. وی ہیڈ ٹو اسکرین دیم آؤٹ, ان کو ڈاؤن لسٹ کیا تھا ہم نے, اور جب ہم نے یہ کیا شارٹ لسٹ کرنے کے بعد ہم نے جب یہ دیکھا کہ لوگ کہ کیا ان کا کرائٹیریا ہے, کس طرح سے وہ ہیں, تو پھر ہم نے ایک شخص کو ہائر کرنے کی ڈیسائیڈ کیا
جس کا ایکسپیرینس اوور 10 ایئرس تھا. ٹھیک ہے. Now here they are also suggesting کہ شاید آپ کا ایکسپیرینس 10 ایئرس کا نہیں ہے, 5 کا ہے یا 6 ایئرس کا ہے. So all these things are being answered, اور بغیر کینڈیڈیٹ کے پوچھے ہوئے یہ ساری سچویشن کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ کیا کرائٹیریا تھا, کتنے لوگ تھے, اور ان کو کس طرح سے مینیج کیا گیا. دین اگین ان دا لاسٹ پیراگراف آپ دیکھیں 3rd پیراگراف میں, تھینک یو فار تھنکنگ آف اس, یعنی کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے بارے میں سوچا. یور ریزیومے اینڈ کریڈینشیلس شو یو ٹو بی اے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ, آپ بہت ڈیزرو کرتی ہیں, اور آپ کے کریڈینشیلس اور آپ کے ریزیومے بہت اچھا ہے. اٹ از ویری نائسلی ڈن, ویری نائسلی میڈ, اینڈ your ability to communicate will certainly help you achieve an excellent position in a recognized accounting firm. کہیں پر بھی ایک دفعہ بھی یہ بات نہیں آئی کہ جی we are not giving you the job. So see how things are said and done, how things are appreciated, کس طرح چیزوں کو اچھی طرح سے مولڈ کر کے without hurting a person you can convey your message. And they say that your resume and credential will show that you are a very very deserving candidate, اور آپ کی communication abilities اتنی اچھی ہیں اور آپ کو ایک بہت اچھی جاب recognized accounting firm میں مل جائے گی. So we are not hiring you. But in all these 3 paragraphs, بڑا شارٹ سا لیٹر ہے, ویری پریسائز, ویری کرسپ, اور آپ یہ دیکھیں کہ سب باتیں کنوے ہو گئی ہیں, اور یہ گڈ ول, گڈ پرومس, گڈ وشز کے ساتھ اس کو اینڈ کیا گیا ہے. اینڈ یو سی if I receive this letter I will be very happy. I would say کہ yes fine okay they have their own criteria. ان کو شاید میرا ایکسپیرینس اتنا نہیں تھا, میرا 6 سال کا ایکسپیرینس تھا. They have kept a person who has the experience of 10 years. تو وہ چیز بھی ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے, کنفرم ہو جاتی ہے. You are you're taking things positively. آپ کی کوئی ہارڈ فیلنگز اس کمپنی کے بارے میں نہیں آئیں. اور کیا ہوگا کہ اگر کسی وقت یہ کمپنی آپ کو پھر سے اپروچ کرے تو یو ول کنسیڈر اٹ, بیکاز انہوں نے آپ کے ساتھ کنیکشن نہیں توڑا ود دیئر ریفیوزل. ریفیوزل ہے سامنے آپ کے آ رہا ہے, بالکل سب سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن وہ انہوں نے کنیکشن اس طرح سے نہیں توڑا ہے. اچھے ورڈنگز یوز ہوئے ہیں, ویری کنسائز, ویری پریسائز, ویری مچ ٹو دا پوائنٹ, ویری کلیئر ان دیئر کانسیپٹ. وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہمارا جو اپلیکنٹ ہے وہ اوور 10 ایئرس کی ایکسپیرینس والا ہے, تو ہم نے اس کو رکھا ہے. سو یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں, کرتے ہیں, تو آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایکسپریشنز اور گڈ ورڈز کا سلیکشن کتنا امپورٹنٹ ہے. اینڈ آئی ہیو بن ڈسکسنگ دس ود یو کہ آپ لوگ پلیز اپنی ووکیبلری امپروو کریں, اپنے ریڈنگ ہیبٹس بہتر کریں, یہ دیکھیں کہ کہاں پہ کس طرح سے کیا چیز لکھی جا رہی ہے. اسٹوری رائٹنگ ہے تو اس کا اپنا اسٹائل ہے, نیوز پیپر میں نیوز ہیں تو ان کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے, اسٹائل آف رائٹنگ, اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ سے انٹر کنیکٹڈ ہیں. ایڈورٹیزمنٹس ہیں, ان کا اپنا ایک اسٹائل ہے, لیٹرز ہیں, ان کا اپنا ایک اسٹائل ہے. یہ لیٹر کہیں پر بھی کوئی ill فیلنگ ڈیولپ نہیں کر رہا. سو ہی ہیز اینڈڈ سنسیئرلی. یہاں پہ آپ کا سگنیچر کا ایریا ہے کہ یہاں پہ سائن ہوں گے. اینڈ مارون آر فشٹر, ہیومن ریسورس ڈائریکٹر. ٹھیک ہے. سو یہ ڈائریکٹر نے آپ کو لیٹر بھیجا ہے, اور یہ اتنا اچھا لیٹر ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز نیگیٹو نظر نہیں آ رہی.
اینڈ یو سی وہ چاہتے تو وہ آپ کو یہ لیٹر نہ بھی بھیجتے, ضرورت نہیں تھی اس کی. جاب نہیں ملی, ٹھیک ہے, آپ کو انٹرویو کال نہیں آئی, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جاب نہیں ملی ہے. لیکن سینڈنگ آؤٹ اے لیٹر آف ریجیکشن یا جاب اپلیکیشن کو ٹرن ڈاؤن کرنے کا لیٹر بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. بہت زیادہ اس میں بیڈ نیوز ہے, بیکاز پرابیبلی دا پرسن از لوکنگ فار اے گڈ جاب. تو یہ جاب کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ سب کی ہے. ایوری بڈی وانٹس اے گڈ جاب, ایوری بڈی وانٹس ٹو ارن دیئر گڈ لیونگ, اچھی ایک آنیسٹ لیونگ لوگ چاہتے ہیں. تو یہ جب چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں تو ایسا لیٹر لکھنا ول بی ویری ویری ڈیفیکلٹ. کریڈٹ ریفیوزل یا سروس ریفیوزل یا یہ لکھ دینا کہ جی یہ آؤٹ آف وارنٹی ہے اس لیے ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے, بہت ایزی ہے. ایزیئر ان دا سینس کہ اس میں کوئی خاص ایسی بات آپ نے کہنی نہیں ہے, لیکن یہاں تو ایک شخص کے فیوچر کا سوال ہے اور وہ شاید بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہو جائے اس معاملے میں کہ مجھے ایک جو ہے وہ ایک جاب, اچھی جاب چاہیے. تو آپ یہ کس طرح کرتے ہیں, کس طرح ان چیزوں کو اپروچ کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہی آ جاتی ہیں اور آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پازیٹیولی ایک شخص کو اپروچ کیا گیا اور اس کو اس کی اپلیکیشن ٹرن ڈاؤن کی گئی اور ریزنز دیے گئے. فرسٹ پیراگراف میں اپریسیشن ہے, سیکنڈ میں بیکاز ہے یعنی کہ ریزن ہے, ٹھیک ہے. فرسٹ میں اپریسیشن ہے, ایکیڈیمک ریکارڈ ہے, willingness to work, how you're a hard worker, of a right firm, thank you for thinking of us, کہ آپ we thank you. لاسٹ میں انہوں نے thank you کہا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ you will get an excellent position in a recognized accounting firm. So I hope یہ clear ہے آپ کو کہ choice of right words will not cut a sorry figure for you. اینڈ اٹ ول ناٹ سے کہ جی اس آرگنائزیشن نے مجھے جاب ریفیوز کر دی ہے. اس میں جو اپلیکنٹ ہے اس کی فیلنگس بھی ہرٹ نہیں ہو رہی ہیں. ہی نوز کہ شی نوز کہ اس نے کہیں اور بھی اپلائی کیا ہوگا, اینڈ آف کورس دیر از آلویز روم فار کنسیڈریشن اگین. سو یہ مجھے سجیسٹ کریں کہ اس کی سبجیکٹ لائن کیا ہوگی. سبجیکٹ لائن اس کی ہو سکتی ہے کہ یہی چیز, تھینک یو فار اپلائنگ ایٹ براڈلے اینڈ جیکسن. ویری ایزی, ویری سمپل, ٹھیک ہے. یہ سبجیکٹ لائن ہو سکتی ہے یہاں پہ, اینڈ اس کے بعد آپ کا لیٹر شروع ہو سکتا ہے. سبجیکٹ لائن کو پلیز کبھی بھی نیگیٹو اپروچ نہ دیں. یہ نہ کہیں کہ جاب ریفیوزل اور جاب ریجیکشن اور اپلیکیشن ٹرن ڈاؤن, اس طرح کی باتیں بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. سو یہ آپ کا ایک بڑا کلیئر قسم کا یہاں پہ ویو آ جاتا ہے آف ایوری تھنگ وچ از دیئر. اور یہ سیمپلز آپ کے پاس ہیں, کائنڈلی ریڈ دیم اگین. تھوڑا سا ان کو ریفلیکٹ کریں کہ کیا چیز ہے, کس طرح سے اپروچ کیا گیا ہے اور کیسے ایک شخص کے ساتھ آپ نے گڈ ول اسٹیبلش کی ہے اور کنٹینیو کی ہے. اوکے, سو آئی ہوپ دس از کلیئر ٹو یو. اور ہم اب اپنے نیکسٹ لیٹر کے اوپر جاتے ہیں. یہ ہے آپ کا ان ڈیٹ کریٹک پرسویسو لیٹر یوزنگ دا ایڈا پلان, AIDA اٹینشن, انٹرسٹ, ڈیزائر اینڈ ایکشن. آپ کو یاد ہوگا ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ سب چیزیں ڈسکس کی ہیں اور ہم ان کو کنٹینیوسلی ریوائز کرتے جا رہے ہیں. دے آر آلویز ان آر مائنڈ. وین ایور یو آر سٹنگ فار مائی لیکچر, پلیز ریممبر کہ باقی پچھلے لیکچرز جو ہیں وہ سب آپ کے انٹر کنیکٹڈ ہیں اور آپ کا ایک یہ پریکٹیکل لرننگ پروسیس ہے. پلیز بزنس کمیونیکیشن کو کبھی بھی تھیوری مت سمجھیے گا. سو یہ ایڈا پلان جو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے. یہ انٹرنل میمورینڈم ہے ٹو فرام ڈیٹ سبجیکٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے. کولنس ہیں سب کے ساتھ. اور یہ ہوسٹ میریٹ سروسز
یہ لیٹر ہیڈ کے اوپر انہوں نے جنریٹ کیا ہے، اور یہ ہے آپ کا ایڈا پلان. ٹھیک ہے. 2. ایلینور ٹرین کنٹرولر فرام رینڈی تھمولٹ پرچیزنگ ڈائریکٹر، ڈیٹ August 22, 1999. سبجیکٹ کیا ہے؟ کاسٹ کٹنگ ان پلاسٹکس. ٹھیک ہے. سو یہ ایک ٹیکنیکل سا آپ کے پاس لیٹر ہے، میمورینڈم ہے، اور اس کے اندر یہ آپ کو انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے. ویری ڈائریکٹلی اسٹارٹنگ بیکاز اٹ از این انٹرنل میمو، تو یہ ڈپارٹمنٹ کے ود ان ہی موو کرے گا، کہیں باہر نہیں جائے گا. بٹ اٹ از یوزنگ دی ایڈا پلان like it is giving some kind of an information and desire and action کے لیے requirement ہے. As you know, comma, we purchase 5 tons of plastic product containers each year. ہم ہر سال 5 tons کی پلاسٹک پروڈکشنز جو ہیں وہ پرچیز کرتے ہیں. The price of the polyethylene terephthalate PET tends to rise and fall as petroleum cost fluctuate. اب ریزن دیا ہوا ہے کہ اس کی جو پرائس ہے وہ فلکچویٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. ٹین ٹو رائز اینڈ فال. ٹھیک ہے. سو اس لیے یہ جو آپ کی یہ چیزیں ہیں یہ فلکچویٹ کریں گی بیکاز پیٹرولیم کی پرائس کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ہے. اوکے. سو پلاسٹک پروڈکٹس ہیں اینڈ دے آر ریلیٹڈ ٹو the rise and fall in petroleum cost fluctuation. ٹھیک ہے. Full stop. Then you asked me earlier to find some ways to cut our annual cost for plastic. اسی لیے آپ نے مجھے کہا تھا رینڈی تھمولٹ is writing to ایلینور ٹرین. ٹھیک ہے. کہ you told me کہ کس طرح سے ہم کٹ کر سکتے ہیں اینول کاسٹ فار پلاسٹکس. کوئی طریقہ نکالیں ایسا کہ اینول جو کاسٹ ہیں وہ کم ہو جائے، کٹ ہو جائے. So in my memo of January 5, I suggested that we bulk purchase plastic during winter months. ٹھیک ہے. اب رینڈی تھمولٹ نے کیا سجیسٹ کیا تھا؟ He said کہ in my previous memo of January 5th, I suggested کہ ہم بلک پرچیز کر لیں پلاسٹک کو، کیونکہ ونٹر ٹائم تھا اور ونٹر منتھس میں پیٹرولیم کی پرائسز اتنی ہائی نہیں ہوں گی شاید، تو وہ فلکچویشن کم ہوگی، تو اس کو ہمیں بلک میں خرید لینا چاہیے، بلک پرچیز کرنی چاہیے تھی. یہ میں نے اپنے میمو میں کہا تھا. when petroleum prices tend to be lower، اسی وقت لوور ہوتی ہیں پیٹرولیم پرائسز. so I asked you in my memo that we can, one suggestion was that we can bulk purchase the plastics. Thanks for approving that suggestion. Thank you very much کہ آپ نے وہ suggestion approve کر لی. So far I estimate that we will realize a 10% saving this year. تو ابھی تک میں نے estimate لگایا ہے کہ 10% کی savings اس سال ہمیں ہو جائیں گی because we did have a bulk purchase in winter. So یہاں پہ آپ کا یہ پیراگراف attention اور interest والا ہے. ٹھیک ہے. So this first paragraph is your attention and interest. He has brought the attention of Eleanor Tran to the fact that you have given me the approval of buying the plastics in winter time, bulk purchase, because the prices of petroleum are lower comparatively at that time. Even so, our cost for plastic containers are exorbitant, like it is $2 million annually. $2 million ہے annually. In addition, we have received an increasing number of consumer letters complaining about our lack of recycling program for the PET plastic containers, both on the airplanes and in the airport restaurants. ٹھیک ہے. سو یہاں پہ آپ کی پھر اٹینشن ڈرا ہو رہی ہے کہ دیکھیں کتنا ڈیٹیل میں اس نے یہ میمورینڈم لکھا ہے اینڈ اٹ از جسٹ 1 page. ٹھیک ہے. سو ہی سیز کہ
even so, like the use of good words, use of good vocabulary makes everything so simple and so nice and so interesting to read. تو یہ آپ کو ایک دیکھیں بہت ہی ٹو دا پوائنٹ اور کرٹ قسم کا بھی میمورینڈم ہو سکتا تھا، لیکن اس کے اندر بھی کچھ ایلیمنٹ آف فیلنگ، ایلیمنٹ آف سافٹنیس ڈالا گیا ہے. یہ کہہ گیا کہ ایون سو our cost of plastic containers are exorbitant، بہت زیادہ ہیں. And in addition we have received an increasing number of consumer letters، ہمارے پاس آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ کمپلین کر رہے ہیں کہ recycling programs for the PET plastic containers airplanes and airport restaurants میں نہیں ہے. And I have done some preliminary research and have come up with the following ideas. ٹھیک ہے، تو پھر اب یہاں پہ اٹینشن اور انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے، اور آگے آپ دیکھیں گے کہ ڈیزائر اور ایکشن کس طرح سے آپ اس میں انکلکیٹ کیا گیا ہے. So he says that I have come up with some ideas، کچھ آئیڈیاز میرے پاس ہیں اور ہم ان کو دیکھتے ہیں. لیٹس سی کہ یہ آئیڈیاز جو ہیں یہ کیا ہیں. اور یہ پریویسلی انہوں نے اس پیراگراف کی سٹارٹنگ میں ہی ساری ڈیٹیل آپ کو دے دی ہے کہ کنزیومر لیٹرز آئے ہوئے ہیں ان کے پاس کہ ریسائکلنگ پروگرام جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے، بوتھ آن دی ایئرپلینس اور ایئرپورٹ ریسٹورانٹ پہ بھی. So he says that we have received an increasing number of consumer letters complaining about a lack of recycling. Lack of recycling ہے، ہم ریسائکل نہیں کر رہے ہیں بہت زیادہ، تو اس سے بھی ہمیں کمپلینٹس آ رہی ہیں. اور یہ these are some ideas that I am putting forward. Following are some ideas. Number 1 is provide recycling containers to all host Marriott airport restaurants. ریسائکلنگ کنٹینرز پرووائڈ کیے جائیں ٹو آل ہوسٹ ایئرپورٹ ریسٹورینٹس، تاکہ وہ وہاں پہ وہ چیزیں ریسائکل ہونے کے لیے ڈمپ تو ہوں. ایٹ لیسٹ وی شوڈ اسٹارٹ سم تھنگ، وی شوڈ ہیو اے پلان اینڈ دین وی ول گو فارورڈ. سیکنڈلی دیکھیں اس کو 1 2 3 4 کیوں کیا گیا ہے؟ بیکاز یہ کیٹیگرائز ہوا ہے، کیٹیگری میں ہے. اگر سارے پوائنٹ ایکولی امپورٹنٹ ہوتے تو کیا ہوتا؟ Yes, they would have been in bullets یا arrows. ٹھیک ہے، سو ریممبر کہ آپ نے کیٹیگریز کرنی ہے تو پھر وہ پرائیورٹائز کرنا ہے، پرائیورٹیز دینی ہے، تو وہ پھر 1 2 3 4 کے اکارڈنگلی ہوں گی. اوکے، دین سیکنڈ پوائنٹ از فرسٹ تو انہوں نے کہا کہ ریسائکلنگ کنٹینرز وہاں پہ موجود ہوں. سیکنڈ، آفر فائنینشیل انسینٹیوز فار دا ایئر لائن ٹو کلیکٹ اینڈ سیپریٹ PET کنٹینرز. ٹھیک ہے، فائنینشیل انسینٹیوز دیے جائیں ایئر لائنس کو تاکہ وہ کلیکٹ کر سکیں اور سیپریٹ کر سکیں PET کنٹینرز کو. سو یو سی ایلیمنٹ آف انٹرسٹ فار دی ایئر لائنز آلسو. ہی از تھنکنگ فرام بوتھ پوائنٹ آف ویو کہ کس طرح سے پوری سچویشن کو انڈر کنٹرول اور پازیٹیو کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے کہ فائنینشیل انسینٹیوز جب ہم آفر کریں گے کہ دس کنٹینر اگر یہ اتنا فل ہوتا ہے تو یہ اس کی یہ پیمنٹ ہوگی، یا اتنا ریپروڈکٹیو میٹیریل آ جاتا ہے کنٹینر میں تو ہم اس کو اتنا آپ کو آفر کرتے ہیں کہ دس مچ آف پرائس وی آفر، یا دس مچ آف انسینٹیوز وی آفر. یا فائنینشیل انسینٹیوز بھی اگر اتنے نہیں ہیں تو کوئی بھی ایسی چیز کہ لو پرائس پہ کوئی سروسز آفر کر دی جائیں. سو دیٹ ول آلسو میک اے ویری ویری پازیٹیو امپیکٹ آن وٹ ایور دیز پیپل آر ڈوئنگ. سو ہی سیز کہ پہلے تو ریسائکلنگ کنٹینرز دیں، پھر فائنینشیل انسینٹیوز دے دیں اور ایئر لائنس کو کہ وہ کلیکٹ کر لیں ان کو، بیکاز پرابیبلی وہ ان کے انٹرسٹ کی ہی چیز نہیں ہے، وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے، اور ایئر لائنز والے جو ہیں وہ چیزوں کو ویسٹ کر دیتے ہیں، پلاسٹک کو ویسٹ کر رہے ہیں اور ان کو اس کو ریسائکل کرنا ہے، تو ان کو پلاسٹک کی ضرورت ہے. سو انسینٹیو کی بات جب آ جائے گی تو لوگ انٹرسٹ لیں گے. جیسے فار ایگزامپل
آپ لوگ جو ہیں وہ انٹرسٹ سے ایک کورس یا ایک ڈگری کیوں کمپلیٹ کرتے ہیں؟ بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ اٹ از گوئنگ ٹو گیو یو اے گڈ جاب ایٹ دی اینڈ. تو وہ انسینٹیو ہے آپ کے لیے کہ جی اچھا جاب مل جائے گا اور آپ کی لائف سٹائل بہتر ہو جائے گا, لائف پیٹرن بہتر ہو جائے گا, اس لیے آپ کسی چیز کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں. تو یہ تو ایک ایگزامپل تھی. اور چھوٹے چھوٹے انسینٹیوز کسی کو دینا, اف یو ورک آن سنڈے یو کین ٹیک منڈے آف, تو وہ پھر انسینٹیو ہو جاتا ہے. اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اپنے ورکرز کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں, ان کے ساتھ ایک اچھا ریپو ڈیولپ کرتے ہیں, ایک ویل نٹ آرگنائزیشن بناتے ہیں کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے, بونسز ملتے ہیں, پے ریز ملتی ہے, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, تو obviously they are incentives. Then thirdly what he says is set up a specially designated dumpster at each airport for recycling plastics. اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایئرپورٹ کے اوپر ڈمپسٹر ایک ہونا چاہیے, ایک جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں پہ پلاسٹک ڈمپ ہو جائے, یعنی کہ وہ وہاں پہ لے جا کے پھینکا جا سکے. اور چونکہ ہم نے ایئر لائنس کو انسینٹیو دے دیا ہوگا تو ان کے ورکرز یہ کام کریں گے, دے ول ڈو دس, اور وہ وہاں پہ ڈمپسٹر پہ لے جا کے وہ پلاسٹک ویسٹ کو ڈمپ کر دیں گے اور پھر وہ ریسائکل کے لیے اٹھا لیا جائے گا. دین فورتھلی کانٹریکٹ ود اے بیٹ ویسٹ مینجمنٹ فار کلیکشن. اب یہ کہہ رہا ہے کہ کانٹریکٹ ایک سائن کر لیں. سو یہ ساری لیگیلٹیز بتا رہا ہے کہ انسینٹیو دیں, کنٹینرز لگا دیں, وہاں پہ ڈمپسٹر بنا دیں, اور پھر اے برائٹ کے ساتھ آپ کانٹریکٹ کر لیں کہ جو کہ ویسٹ مینجمنٹ کلیکشن کا وہ ہے ریپریزنٹیٹیو, کہ یہ سب چیزیں ہم کریں گے. سو جو چیزیں کانٹریکٹ میں آ جائیں وہ لیگیلٹی بن جاتی ہیں اور پھر ان کو ابائڈ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اور اسی لیے یہاں پہ یہ بات وہ کہہ رہے ہیں بڑے کیئرفلی ان اے ویری گڈ مینر کہ یہ سب چیزیں کرنے سے ہمیں بہت زیادہ پازیٹیو اور اچھا ایک ایفیکٹ ملے گا. سو ہی ہیز گیون دی فالوئنگ پوائنٹس which are in my consideration very authentic, بڑے اچھے ہیں, بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ ان میں سے سارے پوائنٹس ہی لیے جا سکتے ہیں, کیے جا سکتے ہیں. کنٹینرز رکھے جا سکتے ہیں. انسینٹیوز تو امپورٹنٹ ہے کہ ان کو کیوں کچھ ریمونوریشن ملے گی, کچھ ان کو ایکسٹرا ورک کا ریوارڈ مل جائے گا, تو لوگ جو ہیں وہ بڑے پازیٹیولی پھر اس کام کو لیں گے. پھر یہ ہے کہ کانٹریکٹ ہونا چاہیے کلیکشن کے لیے. پھر کلیکشن کے لیے جو ہم کانٹریکٹ کریں گے کہ یہ چیزیں وہاں ڈمپ ہی نہ ہو جائیں, صرف وہ کلیکٹ بھی ہوں. تو یہ بھی چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کس طرح سے ایک پروجیکٹ کو مینیج کیا ہے, ایک اسائنمنٹ کو مینیج کیا ہے, اس کے سارے پروز اینڈ کونس کو آپ نے سوچا ہے. یو ہیو تھاٹ اباؤٹ ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹس کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں. I have attached a detailed report of the cost involved. As you can see, our net savings the first year should run about $500,000, and I have spoken to Ted Macy in marketing. If we adopt the recycling plan, he wants to build a PR campaign around it. Public relationing campaign وہ build کرے گا. So یہاں پہ دیکھیں کتنے سارے لوگ انوالو ہوتے جا رہے ہیں. اب ٹیڈ میسی از آلسو انوالوڈ, اے بیٹ از آلسو انوالوڈ, اور یہ سب لوگ کی ان کی انوالومنٹ کے ساتھ یہ کام جو ہے وہ پازیٹیولی رن ہوگا. یہ پلان جو ہے اٹ ول کم اپ ٹو اٹس کلمینیشن, اٹس کمپلیشن. ٹھیک ہے, تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ اف یو اڈاپٹ دی ریسائکلنگ پلان, جو کہ پلان ہے 1 2 3 4 کے اکارڈنگلی, تو ٹیڈ میسی وانٹس ٹو بلڈ اے PR کیمپین.
پبلک ریلیشننگ کیمپین وہ اس کے اکارڈنگلی بلڈ کرنا چاہ رہا ہے. مارکیٹنگ کرے گا, ہی ول گو اینڈ آسک پیپل, ہی ول ٹاک اباؤٹ اٹ, اور کون لوگ ولنگ ہیں اس کے لیے کام کرنے کے لیے. پلاسٹک ویسٹ جو ہے وہ ریسائکل کی امپورٹنس لوگوں کو بتائی جائے گی. So they will not waste it, they might put it in a dustbin, یا they might put it in a dumpster, اور incentives ہیں یہ سب چیزیں. So involvement of one department, کہ اس نے مارکیٹنگ میں بھی بات کر لی ہے, اس نے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کیا ہوا ہے. ہی سیز کہ یہ چیزیں ہیں, اور ایسٹیمیٹ میں نے لگایا ہے کہ سیونگز جو ہیں ہماری $500,000 تک ہو جانی چاہیے. سو اٹس اے گڈ نمبر. بڑی اچھی اس نے یہ ساری سجیشنس دی ہیں. اینڈ سی ہاؤ precisely and clearly they have been written with names, with the figures, facts and figures, سب کچھ بالکل کلیئر آپ کے سامنے موجود ہیں. So he said the PET recycling plan will help build our public image while improving our bottom line. If you agree, let's meet with Ted next week and get things started. ٹھیک ہے, تو ایکشن ایڈا پلان سوچیں, دیکھیں اس کے بارے میں, اور یہ دیکھیں کہ ہم نے ایڈا پلان کو کس طرح یہاں پہ اپلائی کیا ہے. ایکشن ہے لیٹس میٹ. ٹھیک, سو اٹینشن, انٹرسٹ, ڈیزائر. ڈیزائر کیا ہے؟ سیونگس اپ ٹو $500,000. ہو وڈنٹ لائک اٹ؟ کس کو یہ پلان اچھا نہیں لگے گا؟ اور کون یہ جو آپ کا رینڈی تھم وولٹ ہے اس کو اپریشیٹ کون نہیں کرے گا کہ اس نے اپنی آرگنائزیشن کے لیے کتنا پازیٹیو پلان دیا ہے. اینڈ ہی از انوالونگ دی کنسرنڈ پیپل. ہی وانٹس ایوری بڈی آن بورڈ. ہی از ویری کلیئر اباؤٹ واٹ نیڈس ٹو بی ڈن, واٹ ہیز ٹو بی ڈن, اور ان سب چیزوں کے لیے وہ بڑا اچھا ایک پلان آپ کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہے, اور بڑا ڈائریکٹ ہے. اف یو ایگری, یو اینڈ می کی بات آپ میمورینڈمس میں بڑے آرام سے کر سکتے ہیں, بیکاز یو آر ڈائریکٹلی ٹاکنگ ٹو ایچ ادر. اور یہ میمورینڈم ہے, یہ فائل ہو جائے گا بیکاز اٹ از ان اے پرنٹ فارم. یہ فائل ہوگا اور یہ آپ کے پاس ایک اوتھینٹک سجیشن آ جائے گی. پچھلے میمو کا بھی ریفرنس ہے, وہ بھی ہوگا. تو آپ کی فائل جو ہے, ورکنگ فائل, will have a lot of information in it. اور اس سے کیا ہوگا کہ اگر یہ پلان سکسیسفل ہو جاتا ہے and things go well and they get a saving of whatever they have estimated on, اور پبلک ریلیشننگ کا بھی کام ہو جاتا ہے, اور مارکیٹنگ ایگزیکٹو بھی پازیٹیولی ہیلپ کر دیتا ہے, تو یہ ایک ریفرنس بن جائے گا فار فیوچر پروجیکٹس کہ لاسٹ ٹائم ہم نے یہ پروجیکٹ کیا, اس کے یہ رزلٹ آئے, اٹ واز ویری سکسیزفل بیکاز پیپل ورکڈ ویری ہارڈ, پیپل پٹ ان دیئر بیسٹ آف ایفرٹس, اور یہ لوگ اس میں انوالو تھے, اور اس طرح سے ان ساری چیزوں کو ہم نے پازیٹیولی کنٹین کیا. تو یہ ایک آپ کا بڑا ٹیکنیکل سا میمورینڈم ہے, لیکن یہ بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے. اور دیکھیں کس طرح سے فرسٹ پیراگراف میں آپ کی بیک گراؤنڈ, اٹینشن, پھر سیکنڈ میں انٹرسٹ, سارا کچھ ڈیزائر یہاں پہ آ جاتی ہے. جب انٹرسٹ ہولڈ ہو رہا ہے یہاں پہ کہ اس نے سجیشنز دی ہیں, آئیڈیاز دیے ہیں, اور یہ آئیڈیاز بڑے کمینڈیبل ہوں گے, بڑے اپریشیٹ کیے جائیں گے, بیکاز ہی ہیز بن ورکنگ آن ایٹ ویری ہارڈ. اور اس کو وہ ایلینور ٹرین ہے, اس نے اس کو گو سگنل بھی دیا ہوا ہے کہ آپ نے اپروو کیا ہے میری سجیشنز کو. سو تھینکس فار اپروونگ دیٹ سجیشن, یعنی کہ تھینک یو بھی کہہ دیا ہے. سو ایچ ورڈ
has its value. اسی لیے میں آپ کو بڑی ڈیٹیل میں یہ سارے ورڈنگز بھی کرواتی ہوں، بیکاز ہر ورڈ کی اپنی ایک ویلیو ہے، اپنی ایک امپورٹنس ہے ان دا رائٹنگ ورلڈ اینڈ ان دا بزنس ورلڈ. سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ہر چیز کو دیکھیں کہ اس نے کتنی اچھی طرح سے تھینکس بھی کہا ہے، کیونکہ اس کو انکریجمنٹ ملی ہے. اینڈ ہی ہیز بین ایبل ٹو ورک ان اے مچ مور پازیٹیو ڈائریکشن، مطلب بہت اور بھی پازیٹیولی وہ کام کرنے کو تیار ہوا ہے، کیونکہ پہلے اس کو ایک گو سگنل بڑا پازیٹیو ملا اور میری جو سجیشنز تھیں وہ آپ نے اپروو کی تھیں. سو تھینکس فار اپروونگ دیٹ سجیشن کہ ہم اس کو ونٹر میں بلک پرچیز کر لیں. تو اب کیا ہے، اب ان کو کنزیومر کے لیٹرز آ رہے ہیں، کمپلینٹس آ رہی ہیں. دیز آر دی آئیڈیاز آئی وانٹ ٹو پٹ ان 1 2 3 اینڈ 4 اینڈ آئی ہیو آلسو ایسٹیمیٹڈ کاسٹ کیا ہے، انوالومنٹ کیا ہے. سیونگز ایز یو کین سی آر نیٹ سیونگز دا فرسٹ ایئر شوڈ رن اباؤٹ دس مچ. وہ پازیٹیو ان کو دے رہا ہے آئیڈیاز کہ یہ کس طرح سے ساری چیزیں ہوں گی، اور فگرز بھی بتائے ہیں اس نے کہ ایسٹیمیٹ ہے ہمارا $500,000 کی سیونگ. اینڈ دین ہی سیز کہ مارکیٹنگ میں آئی ہیو ٹاک ٹو ٹیڈ میسی اینڈ ہی ہیز اف ہی اڈاپٹ دا ریسائکلنگ پلان، وہ جو 1 2 3 4 آئیڈیاز ہیں ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور ہم انسینٹیوز دیتے ہیں اور کانٹریکٹ ایک سائن کرتے ہیں، لیگلائز کرتے ہیں ان سب چیزوں کو. اینڈ پیپل ول ناٹ گو بیانڈ اٹ. کچھ اچھا سا ایک ہم کانٹریکٹ اس کا بنا لیں جس میں کہ سب چیزیں کور ہوں، تو وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گا. اور پبلک ریلیشننگ کیمپین میں ہم اس سب چیزوں کو ڈال سکتے ہیں. وی کین گو ٹو پیپل، وی کین ٹاک اباؤٹ ریسائکلنگ، وی کین ٹیل دیم دی امپورٹنس آف پلاسٹک بینگ ریسائکلڈ اینڈ ویئر اٹ شوڈ بی ڈمپڈ اور ویئر اٹ شوڈ بی پٹ. اور کلٹر نہ کریٹ کریں، ڈرٹ نہ کریٹ کریں، اور انوائرمنٹ فرینڈلی ایٹماسفیئر، آل دیز تھنگز، یہ سب چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں. اور پھر اینڈ میں اٹینشن اور ڈیزائر یہاں پہ آ گیا آپ کا کہ یس یہ پلان ہے، اس کو ہمیں فلفل کرنا چاہیے. تو ڈیزائر ایک آپ کے اندر ریڈر جو ہے آپ کا ایلینور ٹرین، اس کے ذہن میں بھی ڈیزائر آ جائے گی کہ یس ہم نے اس کو وی ہیو ٹو ٹیک اٹ فارورڈ، اور ہمیں اس کو پازیٹیولی اور انتھوزیاسٹکلی کرنا ہے، تو ہم اس کو کمپلائی کریں گے. سو انوالومنٹ آف پیپل، انوالومنٹ آف سم فیکٹس اینڈ فگرز، انوالومنٹ آف آئیڈیاز، اور اس طرح سے کر کے آپ یہ ساری چیزوں کو ایڈا فارمولا کے اکارڈنگلی کریں گے. اور ایکشن پلان کیا ہے؟ دا پیٹ ریسائکلنگ پلان ول ہیلپ بلڈ آر پبلک امیج، ہماری پبلک امیج اچھی ہوگی. سو یہ دیکھیں آرگنائزیشن کی گڈ ول کو وہ ہائی لائٹ کر رہا ہے. اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آڈینس انالیسز میں انٹروورٹ، ایکسٹروورٹس، انیشیٹر جو ہیں، تھنکنگ ٹائپ، فیلنگ ٹائپ، یہ سب ٹائپس تھیں آڈینس کی. تو یہ ایک آڈینس ایسا ہے جو کہ شاید یہ ہی از اے فیلنگ ٹائپ، تو اپنی آرگنائزیشن کی پبلک امیج بھی وہ امپروو کرنا چاہتا ہے. تو یہاں پہ یہ آپ کا جو رینڈی تھم وولٹ ہے، اس نے یہ اپرچونٹی اچھی سمجھی کہ تھوڑی سی ایک ایسی بات بھی کہہ دیتا ہوں کہ جی ٹھیک ہے، ہمارا پبلک امیج بھی بڑا اچھا ہوگا، بیکاز کلینلینس کا ایک ایسپیکٹ آ جائے گا کہ ہم پلاسٹک کو ریسائکل کر رہے ہیں اور ایٹماسفیئر کو فرینڈلی بنا رہے ہیں. سو اس طرح سے یہ سب چیزیں جو ہیں آپ پبلک امیج میں لے کر آئیں گے. پلیز کیپ آن تھنکنگ اباؤٹ دی آڈینسز، وہ کس طرح کے ہوتے ہیں. اب ان دونوں لوگوں کے درمیان ایسی ریلیشن شپ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اگر پبلک امیج کی بات کی تو یہ جو میرا باس ہے وہ خوش ہو جائے گا. تو وہ اس نے ود دا پیسج آف ٹائم ہی ہیز لرنڈ اباؤٹ دی کیریکٹر، اباؤٹ دی پرسنالٹی آف دی ادر پرسن، اور پھر اسی چیز کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں. اسی طرح سے آپ کی اچھی ریلیشن شپس، اچھی ورکنگ ریلیشن شپس ڈیولپ ہوتی ہیں
جب آپ ایک دوسرے شخص کے نیچر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. So here it is with the ADA formula. Please read it on your own as well. آپ کو چیزیں, آپ کو اسپیسنگ, کولنس, یہ سب چیزیں, سبجیکٹ بہت ہی افیکٹو, بڑا کاسٹ کٹنگ ان پلاسٹکس, بڑا پریسائز کہ کاسٹ کٹ ہو جائے گی پلاسٹک میں اور ہمیں سیونگز ہو جائیں گی اور ایٹماسفیئر بھی اچھا ہو جائے گا, امیج بھی اچھی ہو جائے گی, اینڈ the people involved are going to be happy in it. And then he says کہ اینڈ میں اس نے یہ اوپن چھوڑا ہے کہ if you agree, like of course you are the boss, you are my head, you are my senior, اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو ہم پھر ایک میٹنگ کر لیتے ہیں. So see how nicely, how positively things are put up, اور ان کو کتنی اچھی طرح سے لیا جاتا ہے کہ اگر آپ ایگری کر رہے ہیں, دیکھیں then the ball is in the other person's court, کہ اگر وہ ڈس ایگری کرتا ہے تو یہ سارا پلان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. سو رینڈی کین ایزیلی سے کہ میں نے تو ایک پلان دیا تھا لیکن ایلینور ڈڈ ناٹ ایگری ٹو اٹ, اس نے ایگری نہیں کیا اور یہ جو ہمارا پروگرام تھا یہ نہیں چل سکا آف ریسائکلنگ پلاسٹک. سو جب تک کہ آپ کا سینئر آپ کے ساتھ نہ ہو, آپ کے ساتھ ایگری نہ کرے اور آپ کی باتوں کو ٹیکنیکلی, تھیوریٹیکلی اینڈ پریکٹیکلی نہ سمجھے اور ایگری ان سے نہ کرے, اس وقت تک آپ کی کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں چل سکتی. سو آل دیز تھنگس آر گوئنگ along, اور یہ سارے کام جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. کیئر فار دی ادر پرسن is there, if you agree, we can get together, let's meet, اور بڑا تھوڑا سا کیجول, تھوڑا سا فارمل, دونوں چیزوں کا مکسچر آپ کے ساتھ سامنے ہے, آپ کے ساتھ ہے, اور اس کو دوبارہ سے ضرور پڑھ لیجئے گا اور اس کی ورڈنگز پہ غور کیجئے گا. میں چاہتی ہوں کہ آپ سارے ورڈز جو ہیں ان کو دیکھیں کہ کس طرح سے ان کی چوائس اور ان کا یوز ہوا ہے. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ تھینک یو بھی اس نے کہا ہے سجیشن میں کہ یو اپرووڈ مائی سجیشن. پھر آگے اسی سے اس کو انکریجمنٹ ملی کہ وہ آگے بھی کام کرے اور آگے بھی اپنے آئیڈیاز دے, اینڈ ہی ہیز کم اپ ود دیز تھنگس. تو ایک انتھوزیازم کسی ورکر میں ڈیولپ کرنا, کسی امپلائی میں ڈیولپ کرنا would be a very very important aspect of a senior, of a boss, of a CEO, of the governor, whatever, whoever the top management is. ان لوگوں کا بڑا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو شاباش کیسے دیتے ہیں, بک اپ کیسے کرتے ہیں, اپریشیٹ کیسے کرتے ہیں, اور ان کے لیے پازیٹیو ڈائریکشن اسموتھ آؤٹ کیسے کرتے ہیں. سو وداؤٹ ہز ہیلپ یہ سارا پلان نہیں چلے گا, اور ود ہز ہیلپ یہ سب چیزیں سکسیزفل ہو جائیں گی. سو ہیئر واز یور لیٹر یوزنگ دی ایڈا پلان. ٹھیک ہے, ناؤ لیٹس گو ٹو دا نیکسٹ ون. ان دیٹ کرٹیک لیٹر ریکویسٹنگ اے ریکمینڈیشن. اب یہ ریکمینڈیشن مانگی گئی ہے اس لیٹر میں. ریکمینڈیشن ہوتی ہے ایک فیور فرام یور سینئر, فرام یور پریویس باس, فرام یور پریویس امپلائر, فرام یور پریویس ٹیچر, فرام یور پریویس جس بھی کام میں آپ نے جو بھی کام کیا ہو وہاں سے آپ کو ایک لیٹر آف ریکمینڈیشن چاہیے ہوتا ہے جو کہ نیکسٹ آرگنائزیشن مانگ رہی ہوتی ہے. اس کا یہ کرائٹیریا ہوتا ہے کہ برنگ یور لیٹر آف ریکمینڈیشن, کہ پچھلی آرگنائزیشن آپ کو ریکمینڈ کر رہی ہے یا نہیں. سو یہ بڑی ٹیکنیکل ایک چیز ہے, بڑی اس کے اندر کیئر کرنی پڑتی ہے کہ آپ کا لیٹر آف ریکمینڈیشن جو ہے وہ اوتھینٹک ہو, بڑا ٹرو ہو, بڑا کیئرفلی ریٹن ہو, اس میں جو ورڈنگز ہیں وہ بہت اچھی ہوں تاکہ آپ کا نیکسٹ جاب کنفرم ہو جائے. پچھلی آرگنائزیشن میں اگر آپ نے کچھ پرابلمس کیے ہیں, اگر آپ نے یو ہیو ناٹ ورکڈ ویل,
if you have produced a bad image, تو آپ کو لیٹر آف ریکمنڈیشن نہیں ملے گا, یا اگر ملے گا تو بڑا ڈیٹیل میں نہیں ہوگا, بڑا کیجول سا ہوگا کہ ٹھیک ہے اس آرگنائزیشن نے اپنی جان چھڑانے کی بات کی ہے. تو وہ لیٹر آف ریکمنڈیشن جو نئی آرگنائزیشن میں جائے گا, پیپل ول بی ایبل ٹو ریڈ بٹوین دا لائنس, وہ پڑھ لیں گے, وہ دیکھ لیں گے, وہ سمجھ لیں گے کہ آپ نے وہاں پہ کس طرح کا ریپوٹیشن جو ہے وہ انجوائے کیا ہے. اچھا ریپوٹیشن ہے, لیٹر آف ریکمنڈیشن بڑا دل سے لکھا گیا ہوگا, بڑا اچھی طرح سے, بڑا اپریشیٹ کر کے لکھا گیا ہوگا, بڑے پیار سے لکھا گیا ہوگا. لیکن اچھا لیٹر آف ریکمنڈیشن اگر نہ ہوا تو یہ ضرور سمجھیں کہ یہ پیچھے سے کوئی پرابلم آ رہی ہے, کوئی مسئلہ ہے ضرور. تو اسی لیے لیٹر آف ریکمنڈیشنز مانگے جاتے ہیں. آپ کے جو دوسرے یونیورسٹیز میں آپ کا ایڈمیشن آپ نے کرنا ہو تو پچھلی یونیورسٹی کے ٹیچرز کا بھی ریکمنڈیشن لیٹر مانگا جاتا ہے, which is very much important because then you are entering into a very serious education system. اور اس ایجوکیشن سسٹم کے اگر آپ لاز کو, رولز کو ابائڈ کیا ہے آپ نے, تبھی آپ آگے والی ایجوکیشن سسٹم کو ابائڈ کریں گے, اس میں ٹربل کریٹ نہیں کریں گے. If you have been a trouble maker in the previous university, کوئی پرابلم آپ کے آپ کے ساتھ ٹیگ کر دی گئی ہے کہ ہی از اے ٹربل میکر, یہ لوگوں کو اگنائٹ کرتا ہے, انسائٹ کرتا ہے انٹو اسٹرائکس یا کچھ اس طرح کی چیزیں, کہ اس کی وجہ سے ایٹماسفیئر آف دا یونیورسٹی واز ناٹ گڈ, تو ایسے اسٹوڈنٹ کو دوسری یونیورسٹی بھی لینا نہیں چاہے گی, دے ول ناٹ اکاموڈیٹ ہم. سو دیٹ از وائی آپ کے ٹیچرز آپ کو ریکمنڈیشنز لیٹرز لکھتے ہیں جن پہ کہ یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ یس دس اسٹوڈنٹ ہیز بین اے گڈ اسٹوڈنٹ, ڈز ناٹ ہیو اینی بیڈ ریفرنسز, does not have any previous issues with us, his papers are clean and complete, اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اس نے لاز ابائڈ نہیں کیے, اس نے رولز ابائڈ نہیں کیے, اور he has been a bad influence on the other students. So یہ ساری چیزیں you have to keep in mind while you are writing a recommendation letter. So یہ لیٹر آپ کا سٹارٹ ہوا ہے جوائن ٹکر کا ہے, اینڈ اس نے اپنا ایڈریس دیا ہے 1181 ایشپورٹ, ٹیٹ اسپرنگس, ٹینیسی 3810, اور پھر اس کے بعد کوڈ ہے 9013692093. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا کوڈ ہے, واٹ ایور جو بھی اس کی ایڈریس ہے, اپنا نام پہلے لکھے, اس کے بعد ایڈریس ہے. اس کے بعد لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اگین یہ آپ دیکھیں گے یہ فل بلاک سٹائل ہے, ایوری تھنگ اینڈنگ ان لیفٹ ہینڈ سائڈ, اسٹارٹنگ اینڈ اینڈنگ فرام دا لیفٹ ہینڈ سائڈ. ٹھیک ہے, مارچ 14 2000. ٹھیک ہے جی, ڈیٹ انہوں نے بتا دی. ایڈریس ہے آف دا ریسیور پروفیسر لنڈن کینٹن, اسکول آف بزنس, یونیورسٹی آف ٹینیسی, ناکسویل ٹینیسی 37916. ٹھیک ہے, سو یہ آپ کی سٹارٹنگ ہے آف ریکمنڈیشن لیٹر. اگر آپ اچھے اور کمینڈیبل اسٹوڈنٹ رہے ہیں یا اچھے اور کمینڈیبل ورکر امپلائی رہے ہیں, so you will get a good recommendation letter from the previous organization, and this letter will confirm your goodwill and your good wishes for the new organization, company or university. ٹھیک ہے, سو جوائن ٹکر جو ہے وہ پروفیسر کینٹن کو لکھ رہی ہے, اور سبجیکٹ لائن ہم ڈسکس کریں گے جب ہم یہ لیٹر پڑھ لیں گے, اور آپ بھی سوچیں کہ اس کی سبجیکٹ لائن انٹرسٹنگ اور اچھی کیا ہونی چاہیے. ڈیئر پروفیسر کینٹن, may I have a letter of recommendation from you. So starting very very directly that may I have a letter of recommendation, بڑے آرام سے, بڑے پہلے ہی ورڈنگز میں اس نے اپنی وشز کا اظہار کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ مجھے تو ریکمنڈیشن لیٹر چاہیے. اینڈ کویسچن مارک ہے, may I have it, may I
یعنی کہ اس میں ریکویسٹ بھی ہے, ہیوملٹی بھی ہے, ہمبلنس بھی ہے, اور اس میں ایک سوال بھی ہے کہ کیا آپ دیں گے. تو وہ آٹومیٹیکلی ایک گڈ وشز اسٹیبلش کرنے کی بات ہے کہ مے آئی ہیو اٹ پلیز, ریکویسٹ ہے, ہمبل ریکویسٹ ہے. I recently interviewed with Strategic Investments and have been called for a second interview for their Analyst Training Program, ATP. ٹھیک ہے. So she says that recently I have been interviewed for this time period, اور پھر اب مجھے سیکنڈ انٹرویو کے لیے کال کیا گیا ہے for their Analyst Training Program. ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہی ہے کہ جب مجھے سیکنڈ انٹرویو کے لیے انہوں نے بلایا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں ایک کرائٹیریا یہ بھی ہے کہ ایک ریکمنڈیشن لیٹر بھی ہونا چاہیے. ریکمنڈیشن لیٹرز بہت ویلیوبل ہوتے ہیں, اور آپ کے ٹیچرز اور آپ کے سینئرز یا آپ کی پریویس امپلائمنٹ جب آپ کو ایک اچھا ریکمنڈیشن لیٹر دیتی ہے تو وہ فیوچر کے لیے اسٹیمپ ہو جاتا ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو بی ہوپ فلی سکسیزفل ان یور نیکسٹ جاب, نیکسٹ اسائنمنٹ. ٹھیک. They have requested at least one recommendation from a professor and I immediately thought of you. تو انہوں نے مجھے سیکنڈ انٹرویو کے لیے بلایا, میں شارٹ لسٹ میرا ہو گیا ہے and I am very happy about it. And they have requested one recommendation letter at least. دو بھی لوگ مانگتے ہیں بٹ ڈپینڈ کرتا ہے. So he says کہ she says کہ ایک ریکمنڈیشن لیٹر انہوں نے مانگا ہے from my professor and I immediately thought of you. اب یہ wordings immediately thought of you اس کا مطلب ہے کہ sir you are very very important for me. ٹھیک ہے نا. So she says that I thought of you. It means that you have been my favorite teacher. I have respected you all through. I have learnt a lot from you and I have a lot of regard for you in my heart. اسی لیے سب سے پہلا خیال پروفیسر کینٹن کا اس کو آیا کہ میں پروفیسر کینٹن سے ایک ریکمنڈیشن لیٹر لے لوں. ٹھیک. Then she says, as you may recall, I took BUS 485 Financial Analysis. ٹھیک ہے. سو کورس کوڈ کے ساتھ اس نے اپنی پوری انٹروڈکشن سیکنڈ پیراگراف میں سٹارٹ کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ایز یو مے ریکال, یعنی کہ آپ ریکال کریں گے کہ میں نے فائنینشیل انالیسس کا کورس لیا تھا اینڈ فرام یو ان دا فال آف 1998, ایئر بھی بتا دیا ویری کلیئرلی ریٹن. I enjoyed the class and finished the term with an A. So my grades were very good. I enjoyed it اور میں نے ٹرم جو ہے with an A جو ہے وہ کمپلیٹ کی. پروفیسر کینٹن کاما, اب ڈائریکٹ اپروچ ہے, وہ ان سے بات کر رہی ہے. Your comments on assertiveness and cold calling impressed me beyond the scope of the actual course material. So she says کہ پروفیسر آپ نے مجھے بہت امپریس کیا the way you taught us, اور یعنی کہ جو ایکچوئل کورس کا میٹیریل تھا اس سے کہیں زیادہ میں نے آپ کی ایکسپلینیشنز اور آپ کی باتوں سے سیکھا. So appreciating her professor, appreciating the person who has given her a positive direction in life. ٹیچر کی ایک بہت ویلیو ہوتی ہے, ایک بہت رسپیکٹ ہوتی ہے, اور جو لوگ اپنے ٹیچرز کو رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کی باتوں کو سمجھتے ہیں اور ان کو یاد رکھتے ہیں, ان کی ایڈوائس کو, تو وہ بہت اچھا لائف میں سکسیزفل ہو جاتے ہیں. اور یہ ریلیشن شپ جو ٹیچر اسٹوڈنٹ کی ریلیشن شپ ہے, it doesn't end. My students can come to me for advice anytime. I have been working with ComSets for 10 years اور ابھی بہت سارے میرے اسٹوڈنٹس گریجویٹ کر گئے ہیں اور وہ اچھے جابس پر ہیں, کچھ بینکس میں ہیں, کچھ پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں ہیں. لڑکے لڑکیاں دونوں ہی
آپ کبھی آتے ہیں ملنے کے لیے، بہت اچھی طرح بڑے پیار سے ملتے ہیں، بہت ان کے دل میں رسپیکٹ ہوتی ہے ہم لوگوں کے لیے، اینڈ دیٹ از واٹ وی ارن ایز اے ٹیچر. تو یہی ساری باتیں جو ہے وہ جو این ٹکر جو ہے وہ کینٹن، پروفیسر کینٹن کے بارے میں کہہ رہی ہے، اور obviously یہ سب پڑھ کے انہیں اچھا فیل ہوگا، اینڈ ہی ول وانٹ ٹو ہیلپ دس پرسن آؤٹ، اور وہ ضرور یہ ایک ریکمنڈیشن لیٹر لکھیں گے، بیکاز اس اسٹوڈنٹ نے ان سے بہت کچھ سیکھا جو کہ کورس کنٹینٹس کے علاوہ تھا. ان کی باتیں، ان کی ایگزامپلس، ان کی ایڈوائز، وہ سب چیزیں بھی اس اسٹوڈنٹ نے گراسپ کی اور ان کو اپریشیٹ کیا اور انجوائے کیا. In fact, taking your courses helped me decide on a future as a financial analyst. یعنی کہ ان کے ہی کورس نے اتنا اس کو امپریس کیا کہ اس نے اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کیا. So this second paragraph is all about the appreciation of the professor, which is a necessary thing to do. اور یہ دیکھیں فرسٹ پیراگراف میں بڑا پریسائسلی اپنی ریکویسٹ، اپنی ڈیمانڈ پٹ کی گئی ہے، بٹ کس طرح سے، بڑے ہمبلی. اور سیکنڈ پیراگراف میں اپریسیشن ہے، کیئر ہے، رسپیکٹ ہے. اور اس کے بعد تھرڈ پیراگراف میں My enclosed resume includes all my relevant work experience and volunteer activities. So she says کہ میں نے enclose کیا ہے اپنا ریزیومے آپ کو، آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں، and you will see yourself that I have been working very well. اور میں نے volunteer activities بھی کی ہیں. volunteer activities کا بہت بڑا رول ہے آج کل سوسائٹی میں، اور سوشل ورک جو ہے وہ بہت زیادہ کیا جا رہا ہے. آپ کسی کو ہیلپ کر دیتے ہیں، آپ کسی کو پڑھا دیتے ہیں، والنٹیئر ورک آپ کر رہے ہیں، لوگوں کی کیئر کر رہے ہیں، ہاسپٹلس میں جا کے لوگوں کی کیئر کر رہے ہیں، اسپیشل ایجوکیشن سینٹرز میں آپ کی انپٹ ہے، آپ وہاں جا کے اسپیشل بچوں کی کیئر کر رہے ہیں. وہ والنٹیئر ورکس ہوتے ہیں سارے، اور ان کی بڑی ویلیو ہے ان دی آؤٹ سائڈ ورلڈ آلسو، اینڈ ایون ان پاکستان. بہت زیادہ ان کو اب ویلیو کیا جا رہا ہے کہ آپ کے اندر ہیومینٹی کتنی ہے، آپ ہیومین کتنے ہیں، آپ لوگوں کی کیئر کتنی کرتے ہیں، آپ کے اندر فیلنگز کتنی ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ والنٹیئر ایکٹیویٹیز سے دے کم فارورڈ، اور اسی لیے اس نے اس کا یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ میری ایکسپیرینس اور والنٹیئر ایکٹیویٹیز آپ کو سب پتہ لگ جائے گا. یو ول نو دیٹ آئی ایم اے ڈیزرونگ پرسن فار دس ریکمنڈیشن لیٹر. ٹھیک ہے، تو کس طرح سے چیزوں کو پازیٹیولی مولڈ کیا جا رہا ہے، اپنے بارے میں انفارمیشن دی جا رہی ہے. اینڈ پلیز سی دا ڈویژن آف پیراگرافس، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ہماری پیراگراف جو ہیں وہ بڑے کنسائز، بڑے پریسائز، اینڈ ون تھاٹ ایٹ اے ٹائم ہونی چاہیے. فرسٹ پیراگراف میں ایک تھاٹ ہے، سیکنڈ میں دوسری تھاٹ، تھرڈ میں تیسری تھاٹ آ جاتی ہے. So, but I also like to add that I have handled the financial planning for our family since my father passed away several years ago. So she says کہ finances میں نے گھر کے بھی دیکھے ہیں، چیک کیے ہیں، because my father passed away a long time back، اور مجھے ہی سب کی کیئر کرنی تھی. تو اس میں ایک دیکھیں element of care for the family، love for the family، یہ سب چیزیں بھی آ جاتی ہیں. Although initially I learned by trial and error، ٹرائل اینڈ ایرر سے میں نے سیکھا، کبھی غلطیاں ہوئیں، کبھی میں نے کچھ سیکھا، کبھی کوئی پرابلم آ گئی، کبھی کوئی مسئلہ آ گیا. I have increasingly applied my business training in deciding what stocks or bonds to trade. اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ بانڈس اور اسٹاکس جو ہیں کون سے ٹریڈ کرنے چاہیے، کون سے زیادہ اٹریکٹیو ہیں ان دا مارکیٹ. سو ود فیلنگس اس نے اپنی ٹیکنیکل باتیں بھی اس کے اندر مکس کر دی ہیں. فادر کی ڈیتھ کے بارے میں بھی اس نے بتایا ہے، فیملی ٹربلز، فیملی پرابلم کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیا. So you see, the letter is full of information, feelings and request
for a recommendation letter. So this I believe have given me a practical edge over others who may be applying for the same job. So یہ سب چیزیں میرے جو اپنے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں والنٹیئر ورک کے اور فادر کی ڈیتھ کے بعد جو مجھے فائنانسز کنٹرول کرنے پڑے اینڈ مجھے کام کرنا پڑا, مجھے بزنس مائنڈیڈ ہونا پڑا, مجھے بانڈز اور سٹاکس کو دیکھنا پڑا, اس چیز نے مجھے گروم زیادہ کر دیا ہے اور آئی ہیو این ایج اوور ادر پیپل, یعنی کہ مجھے ان سے زیادہ تھوڑی سی سمجھ ہے, مجھے ان سے زیادہ تھوڑا سا اندازہ ہے کہ کیا چیز کرنی چاہیے اور کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے اور کیا چیز میرے لیے اچھی ہے. تو یہی میرے لیے جاب جو ہے وہ کنفرم کرے گا بیکاز مجھے تھوڑی سی نو ہاؤ زیادہ ہے. دین لاسٹ 2 پیراگرافس بڑے شارٹ ہیں اور بڑے پریسائز ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اف پاسبل, آف کورس اگر آپ کرنا چاہیں, اگر آپ کے لیے پاسبل ہو. سو آفٹر ایکسپلیننگ ایوری تھنگ دوبارہ سے اس نے اف پاسبل کا ورڈ ضرور یوز کیا ہے کہ اگر آپ کر سکیں تو یہ ضرور کر دیں. دیٹ مس بلیکمن ان ہیومن ریسورسز needs to receive your letter by March 30th. For your convenience, I have enclosed a pre-addressed stamped envelope. Very intelligent of this person, I must say, کہ اس نے پری ایڈریسڈ اور اسٹیمپڈ انویلپ بھی ڈال دیا. اس میں تو اب کوئی چوائس ہی نہیں رہی کہ ریکمینڈیشن لیٹر نہیں جائے گا کیونکہ انویلپ ساتھ ہی موجود ہے. ویری نائس, ویری انٹیلیجنٹلی ڈن اینڈ ویری اپریشیبل کہ بائی دس ٹائم مارچ 30 تک ان کو لیٹر چاہیے, پلیز لکھ دیں. اور میں نے آپ کی کنوینئنس کے لیے میں نے ایک پری ایڈریسڈ انویلپ بھی ڈال دیا, اس پہ ایڈریس بھی لکھ دیا, اسٹیمپ بھی لگا دیا. آپ کو کہیں نہیں جانا, آپ کو کچھ نہیں کرنا, آپ نے صرف ایک ریکمینڈیشن لیٹر لکھنا ہے, انویلپ میں ڈالنا ہے اور اس کو پوسٹ کر دینا ہے, اسٹیمپ بھی نہیں لگانی. تو کتنی کنوینئنس اس نے دے دی ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دا پروفیسر ول ہیو دی ہارٹ ٹو ریفیوز اے ریکمینڈیشن لیٹر ٹو دس پرسن. وہ کبھی بھی ریفیوز نہیں کریں گے اور کر بھی سکتے ہیں, ٹرن ڈاؤن کر سکتے ہیں. اگر ایک اسٹوڈنٹ یا اگر ایک امپلائی کی ریپوٹیشن اچھی نہیں رہی تو وہ ٹرن ڈاؤن کر سکتے کہ ہم نہیں دیتے آپ کو ریکمینڈیشن لیٹر, نو سوری وی ول ناٹ. تو یہاں پہ ٹریک ریکارڈ بھی اچھا ہے, ساری چیزیں کمپلیٹ ہیں, انویلپ بھی ساتھ ہی ہے, پچھلی باتیں بھی بتائی گئی ہیں, ان کو پروفیسر کو اپریشیٹ بھی کیا گیا ہے, ان سے لرننگ کا بھی ذکر آیا ہے کہ میں نے بہت لرن کیا آپ سے. اینڈ دین میں جو ہوں وہ آپ کو ڈیڈ لائن بھی دے دی 30 مارچ, لیکن کس طرح سے دی گئی, اف پاسبل کے ساتھ. تو وہ پروفیسر جو ہیں he will try to make it possible because it has been written in a very good manner. I appreciate your time and effort in writing this letter of recommendation for me. It will be great to put my education to work and I'll keep you informed of my progress. Sincerely, Joanne Tucker. Enclosure. Enclosure میں وہ envelope بھی ہے اور resume بھی ہے, اور اس نے enclose کیا ہے resume also. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں کس طرح سے یہ اینڈ ہوا ہے. گیپس دیکھ لیں پیراگرافس میں, اسپیسنگ ہے, اور اس کے بعد یہ 2 آخری پیراگرافس شارٹ ہیں لیکن ان میں تھاٹس ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ڈائریکشن دی گئی ہے کہ کیا کرنا ہے, اور یہاں پہ تھینک یو کہا گیا ہے, گڈ ول جو ہے وہ مینٹین کی گئی ہے. اینڈ آئی ول کیپ یو انفارمڈ آف مائی پروگریس, کہ میں آپ کو اپنی پروگریس کی انفارمیشن دیتی رہوں گی بیکاز آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ فرام یو, یو ہیو ایڈوائزڈ می اے لاٹ اینڈ ہوپ ٹو ہیو اے ویری گڈ ریلیشن شپ ود یو. تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. اینڈ آئی ول پٹ مائی ایجوکیشن ٹو ورک اینڈ آئی ول بی ایبل ٹو ڈو تھنگس ویری ویری پازیٹیولی. سو یہ آپ کا ایک لیٹر ریکویسٹنگ اے ریکمینڈیشن. تو اس کا آپ کا سبجیکٹ لائن کیا ہوگی؟ ریکویسٹ فار اے ریکمینڈیشن لیٹر. سمپل, بڑی پریسائز, بڑی اچھی اور بڑی ڈاؤن ٹو دا ٹاپک کہ ریکمینڈیشن کی ریکویسٹ ہے. سو یور سبجیکٹ لائن وڈ بی ریکویسٹ فار اے ریکمینڈیشن لیٹر اور ریکویسٹنگ اے ریکمینڈیشن لیٹر, یا ریکمینڈیشن لیٹر ریکوائرڈ
اس طرح سے یہ 1 2 3 طریقے سے آپ اپنی سبجیکٹ لائن بنا سکتے ہیں. سو آئی ہوپ اٹ از کلیئر ود یو. آج ہم نے 3 لیٹرز کیے ہیں اینڈ آئی ہوپ کہ آپ ان لیٹرز کو خود بھی دیکھ لیں گے. ایک میمورینڈم تھا جو کہ بہت ہی پریسائسلی بڑا ٹیکنیکل تھا، لیکن اس کے اندر بھی ایلیمنٹ آف تھینک یو اینڈ فیلنگ اینڈ اف پاسبل اس طرح کے ورڈنگز تھے. اور اس کے بعد پھر اب یہ آپ کا ریکمنڈیشن لیٹر کا تھا کہ ریکویسٹ تھی کہ پلیز گیو می اے ریکمنڈیشن لیٹر، آئی ہوپ یو ول بی ایبل ٹو فائنڈ ٹائم. یہ سب چیزیں کر کے چھوٹے چھوٹے سینٹینسز وچ آر فیلنگ انسٹیگیٹرز، یہ ساری چیزیں کر کے آپ ایک اچھا لیٹر جو ہے وہ چاک آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ ایک اچھی ای میل لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کی ورڈنگز اچھی ہیں تو آپ اسپوکن میں بھی اچھے ہوں گے، ریٹن میں بھی، ای میل میں بھی، ٹیلی فونک کانورسیشن میں بھی. فیکس بھی اچھا بھیج دیں گے، آفس نوٹ بھی اچھا بھیج دیں گے، میمورینڈم بھی اچھا لکھ دیں گے. یہ سب چیزیں آپ کر لیں گے اگر آپ کی جو ہے ہولڈ ہے آن یور لینگویج. And hold on your language will come through practice. So here we end our 19th lecture. I hope that you will recall and revise these things and you will keep them in mind. See you in the next lecture. Allah Hafiz. Thank you very much. Allah Hafiz.